السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز بہنوں، ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک دن واپس جانا ہے، اور جب واپس جانا ہے تو اس زندگی میں جو کچھ کیا ہے اسے اپنے سامنے پائیں گے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا دوڑ دھوپ کی تھی، کیا کوشش کی تھی، کس چیز میں وقت لگایا تھا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب سوچ سمجھ کر زندگی بسر کریں اور اپنے وقت کو بہت عقل مندی کے ساتھ استعمال کریں، کیونکہ کل کا دن یقینی دن ہے، اس سے کوئی بھی فرار نہیں، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا۔ کوئی یہ کہے میں مرنا نہیں چاہتا تو اس کی ایک نہیں سنی جائے گی، کوئی کہے میں مر کے قبر میں نہیں جانا چاہتا تو اس کی کوئی ایک نہیں سنتا، چاہے وہ کتنا ہی روئے، کتنا ہی چیخے پکارے، لیکن آخری انجام وہی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ مرنے کے بعد جب میں خاک ہو جاؤں تو دوبارہ نہ اٹھایا جاؤں تو یہ بھی نہیں سنا جائے گا۔ کوئی اگر یہ کہے کہ پھر اٹھا کر میرا حساب نہ لیا جائے تو یہ بھی نہیں سنا جائے گا۔ یہ سب کچھ تو ہونا ہی ہونا۔ ہماری مرضی صرف اس زندگی میں ہے کہ جس میں ہم اپنی من مانی کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ یہ زندگی ہاتھ سے نکل گئی تو اس کے بعد ہماری کوئی اپنی مرضی نہ رہے گی۔ اس لیے جب تک ہمیں اپنی مرضی کرنے کا موقع ملا ہوا ہے تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اس کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، تاکہ کل پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو کر ہمیں راضی کر دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں، قرآن و سنت کا علم۔ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر قرآن مجید کی وضاحت کی ہے اور جو کچھ احادیث میں موجود ہے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے ترمذی نے روایت کیا ہے بیان کروں گی۔ آئیے اس حدیث کو سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ سنیں گے۔ ما يدخل الجنة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله
قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے. آپ نے فرمایا تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، البتہ جس کے لیے اللہ آسان فرما دے اس کے لیے آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو. پھر فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو، اور انسان کا آدھی رات کو نماز پڑھنا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع آخر تک. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا اس دین کی بنیاد اسلام ہے، یعنی فرما برداری، تابعداری. اس کا ستون نماز ہے، اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے. پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان چیزوں کا مجموعہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اسے اپنے اوپر روک رکھو. میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا گفتگو کے بارے میں بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ یعنی جو باتیں ہم زبان سے کہتے ہیں ان پر بھی پوچھ ہوگی. آپ نے فرمایا تمہاری ماں تم پر روئے؟ کیا لوگوں کو دوزخ میں منہ یا نتنوں کے بل یعنی ناک کے بل زبان کے علاوہ بھی کوئی چیز گراتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم حضرت معاذ بن جبل کو تبوک سے واپسی پر دی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور خصوصاً جب کسی کے اندر طلب ہوتی تھی، کیونکہ یہاں حضرت معاذ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے پا کر ان سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. ان کا ہم اور غم اور فکر یہی تھی، کیونکہ وہ عقل مند لوگ تھے. انہیں معلوم تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہے تو بہت جلد ہاتھ سے جانے والا ہے، اور اصل وہ ہے جو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو. پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کو جو کچھ وہ پوچھتے تھے وہ اس میں سنجیدہ ہوتے تھے اور وہ عمل بھی کرنا چاہتے تھے. ایسے نہیں تھا کہ سوال برائے سوال اور سوال برائے بحث اور سوال برائے ایسے ہی وقت گزارنے کے یا ٹائم پاس کرنے کے، بلکہ وہ ایسے سوال کرتے تھے جن سے واقعی ان کو کچھ ملے تو فائدہ بھی ہو. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا تو اسے فرمایا تم نے تو بہت بڑی بات پوچھی، ویری گڈ کوشچن، بہت عظیم کام کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے. اور یہ حقیقی زندگی یہی ہے کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے، جہنم سے دور ہو جائے، اور اصل کامیابی بھی یہی ہے. اگر دنیا میں کسی کے پاس قارون کا خزانہ ہے لیکن اگر انجام بھی قارون جیسا ہے تو اس خزانے کا کچھ بھی فائدہ نہیں. پھر اوور آل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ چونکہ دنیا کو بھی جانتے تھے اور آخرت کو بھی جانتے تھے، اس لیے ان کی پریفرنس آخرت تھی، ان کی پرائرٹی آخرت تھی. ہم نے دنیا کے بارے میں تو بہت کچھ جان لیا ہے کہ کہاں کہاں کس چیز میں فائدہ ہے، لیکن آخرت کے بارے میں نہیں جانتے. اس لیے ہماری پرائرٹی اور پریفرنس دنیا ہی ہوتی ہے. ہمارے سارے رنج، غم، فکر، پریشانی جس کے ارد گرد ہمارا دماغ گھومتا ہے وہ دنیا ہی سے متعلق ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بتایا، اس سے پہلے ان کو بتایا کہ سوال بڑا ہے
بڑی بات تم نے پوچھی ہے، لیکن مشکل نہیں، اس کے لیے بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ اس کو آسان کر دے. یعنی تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی اگر اللہ نے تمہیں توفیق دے دی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے. یہ مشکل اور رکاوٹ ہمارے اپنے اندر ہوتی. قرآن پاک کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. یعنی اللہ تعالیٰ احکامات اس لیے نہیں دے رہا کہ تم مشکل میں ڈالے. لیکن کیا بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ دین پر عمل کرنے کو مشکل سمجھتے ہیں، حالانکہ دنیا کے کئی کام اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہوتے ہیں اور ان میں ان کا بہت دل لگتا ہے، وہ مشکلیں آسان لگتی ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ جس چیز کا شوق ہوتا ہے، جس چیز کی خوشی ہوتی ہے، وہ بڑے سے بڑا، بھاری سے بھاری کام بھی انسان کو بڑا نہیں لگتا، مشکل نہیں لگتا. اب آپ دیکھیے کہ جیسے اگر آپ کو کوئی خریداری کرنی ہے، بازار میں جانا ہے، تو وہاں گھومنا پھرنا کوئی آسان تو نہیں. اکثر لوگ جب جاتے ہیں تو کتنے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، اور گھنٹہ تو کچھ چیز ہی نہیں، کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس کے برعکس اگر انہیں کہا جائے کہ 15 منٹ ذرا آرام سے نماز پڑھ لو، تو وہ ان کو بہت مشکل لگتی ہے. گھنٹہ بھر گھومنا مشکل نہیں لگتا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگوں کی جابس کھڑی جابس ہوتی ہیں، وہ بیٹھ نہیں سکتے، سارا دن کھڑے رہتے ہیں. سیکورٹی کی جاب ہے، اس میں بہت ٹائم کھڑا ہونا پڑتا ہے، گھومنا پھرنا پڑتا ہے، لیکن لوگ آرام سے کھڑے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو اگر کہا جائے کہ اللہ کے حضور قیام میں کھڑے ہو جاؤ، تو وہ ان کو بہت بھاری لگے گا، بہت مشکل لگے گا، کیونکہ دل کی بات ہے، میں دل نہیں ہے اس میں. حالانکہ اس کام کو جو وہ دنیا کا شوق سے کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ملتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے نتیجے میں انسان کو ملنے والا ہے وہ تو کہیں بڑا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہم بھی عبادت کریں تو خوشی سے کریں، شوق سے کریں، کیونکہ ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے. عبادت میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، اس کا نتیجہ اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ ہمیں ہی ملنے والا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے بتائی وہ ہے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. پہلا کرنے کا کام توحید ہے، شرک سے بچنا ہے. کیونکہ اگر کوئی شرک کر رہا ہو تو اس کے سارے نیک عمل برباد ہیں، کچھ بھی قبول نہیں اس سے، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ، نہ خیرات، محنت تک، جس چیز کے لیے بھی تھکتا سب برباد ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان توحید اور اس کے جتنے بھی متعلقہ اشیاء ہیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھ لے، بہت اچھی طرح جان لے. عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کوئی اور نیک عمل ابھی نہیں کیا تھا. تو اس کی موت کا وقت آ گیا. جب وہ فوت ہونے کے قریب ہو تو کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری جسم کا کوئلہ بنے اس کو راکھ کو پیس دینا، پھر جس دن تیز ہوا چلے تو کچھ اڑا دینا، کچھ سمندر میں بہا دینا. تو گھر والوں نے ایسے ہی کیا. تو جو ہی انہوں نے کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، پانی کے فرشتوں کو اور ہوا کے فرشتوں کو، کہ اس کے جسم کو ذرہ ذرہ نکالنا ہے. لا کر انہوں نے سمیٹ کے رکھ دیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اٹھا کھڑا کیا. وہ تو اس کے بغیر بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن بہرحال ایک پروسیجر ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اس کام پر تمہیں کس چیز نے مجبور کیا؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے خوف میں آپ کے حساب سے ڈرتا. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرمائی. تو یہ جو حساب کا خوف ہے، یہ جو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا ہے، اور ہم اپنے طور پر جتنی بھی کوشش کریں اس کے لیے اچھے عمل کرنے کی، اور جو بھی ہم ایفرٹ لگائیں وہ اسی کے بعد ہی آئے گی جب ہمیں اپنے انجام کے بارے میں فکر ہوگی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. مثلاً اگر آپ کسی سڑک پر جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہو کہ سڑک کا اختتام آگے کسی ندی میں ہو رہا ہے، کسی اسٹریم میں ہو رہا ہے، کسی لیک میں ہو رہا ہے، اور بریک آپ کی فیل ہو گئی ہے، بریک نہیں آپ لگا سکتے، تو ہر گزرتا ہوا لمحہ کیسے گزرے گا؟ کیسے گزرے گا؟ سخت خوف کی حالت میں. اور یہ بھی ہو کہ آپ دائیں بائیں نکل بھی نہ سکتے ہو، گاڑی سے دائیں بائیں آگ لگی ہوئی ہو، نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر جا سکتے ہو، اور بریک ہے ہی نہیں. تو عزیز بہنوں، یہ زندگی کا سفر جو ہم گزار رہے ہیں نا، اس کی کوئی بریک نہیں ہے. ہم اگر کہیں نا آج کا دن روک لیں، بریک لگا لیں اپنی اس گاڑی کو، نو بریک. بس جو وقت آپ کے پاس بچا ہوا ہے اس کو میکسیمم اچھے سے اچھے کاموں میں گزار لیں. اور ان میں سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ شرک سے پرہیز، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ کسی نبی مرسل کو.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکاریں لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکاریں. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ملائکہ کو، جنات کو یا بزرگان دین کو پکارتے ہیں مدد کے لیے. یہ سب چیزیں شرک میں آتی ہیں. پھر اسی طرح ظاہری شرک کے علاوہ شرک کے خفی سے بچنا بھی ضروری ہے، اور وہ ہے ریاکاری، دکھاوا، کہ انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر اچھے عمل کرے، کہ اس کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی کر سکتا ہوں، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو. حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو ہم دجال کا ذکر کر رہے تھے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کسی ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیا اس کے بارے میں بتاؤں تم کو؟ ہم نے کہا کیوں نہیں. فرمایا چھپا ہوا شرک، اور وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوبصورت بنا لیتا ہے، یعنی لوگوں کو دیکھ کر اپنی نماز اچھی کرنے لگتا ہے. ویسے اس نماز کی کوئی کوالٹی نہیں، لیکن جو ہی دیکھا کہ کوئی آ گیا کمرے میں، کوئی دیکھ رہا ہے تو بہت اچھے سے صحیح ہو کے کھڑا ہو گیا. تو وہ نماز اللہ تعالیٰ کی تو نہیں نا، وہ تو پھر بندوں کے لیے. اسی طرح کسی انسان کا کوئی عمل ویسے اس میں کوئی کوالٹی نہ ہو، لیکن جب دیکھے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو بہترین کوالٹی اس میں لے آئے. تو لوگوں کی وجہ سے اچھے کام کرنا یہ بھی شرک میں آتا ہے. پھر فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں خیر کے دروازوں کے بارے میں رہنمائی نہ کروں، خیر اور بھلائی کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جہاں سے تم داخل ہوگے تو نیکیوں کے موقع ملیں گے. یعنی اگر واقعی تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں راستہ چاہیے. تو راستے پہ جب تم جاؤ گے تو آگے کچھ دروازے آئیں گے، ان دروازوں سے گزرو گے تو پھر ہی تم جنت میں پہنچ سکتے ہو. سب سے پہلے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یعنی دنیا میں گناہوں سے بچاتا ہے اور آخرت میں جہنم سے بچانے والا ہے. روزہ مومن کا قلعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے. قلعہ کیا ہوتا ہے؟ فورٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کے اندر انسان جا کر دشمن سے بچ جاتا ہے. تو رمضان میں جب خاص طور پر روزے آتے ہیں تو اس کے دشمنوں کو بگا دیا جاتا ہے اور انسان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ڈھال جو ہے یہ قبر میں بھی ہے کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو جب مردے کو دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں تو جو مردہ ہے اس کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے، تو وہ سننے لگتا ہے اور وہ اس وقت سن رہا ہوتا ہے جوتوں کی آہٹ تک، یعنی زمین کی جو دھم دھم ہوتی ہے وہ بھی سن رہا ہوتا ہے. تو مردے کو جب دفن کر کے واپس جاتے ہیں تو مردے کی روح واپس لوٹائی جاتی ہے اس کے اندر. اور اس طرح جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا ہے. اب جو یہ منکر نکیر آ رہے ہوتے ہیں تو میت کے سرہانے کی طرف نماز آ جاتی، سو پروٹیکٹ کر لیتی، روزہ دائیں طرف آ جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف آ جاتی، اور دوسرے نیک کام، صدقہ، خیرات، نیکیاں وغیرہ جو لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کی تھی سب پاؤں کی طرف آ جاتی، اور وہ چاروں طرف سے پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. تو اس کے پاس جب سرہانے کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو نماز کہتی ہے ادھر سے رستہ نہیں، دائیں طرف آتا ہے تو روزہ کہتا ہے ادھر سے نہیں آ سکتا، بائیں طرف آتا ہے تو زکوٰۃ روک لیتی، پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو باقی نیک اعمال اور نیکیاں روک دیتی. اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان ایسے کام کرے کہ جس سے اس کی مختلف تکلیفوں سے پروٹیکشن ہو. پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی روزہ سفارش کرے گا کہ یار میں نے اسے کھانے اور خواہشات پوری کرنے سے روکا رکھا، تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. پھر یہ کہ جہنم سے ڈھال ہے روزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، یعنی اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایسی خندق بنا دیتا ہے، ایسی ڈچ جیسے کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی جہنم کو اسے اتنا دور کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد خاص طور پر صدقے کا ذکر کیا گیا. وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے. یعنی کہیں آگ لگ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً پانی ڈالتے ہیں تاکہ آگ بجھ جائے. اور ہر طرح کا صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو مٹاتا ہے. حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے، یعنی قبر کے عذاب سے نجات دیتا ہے. قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، یعنی جو کچھ اس نے دوسروں کے ساتھ بلائیاں کی ہوں گی مال جان کے ساتھ، وہ اس کے لیے ایک امبریلا کی طرح بن جائیں گی
اور وہاں پریشانی سے بچ جائے گا. پھر اسی طرح رات کی نماز کی بات ہوئی، یعنی عشاء اور فجر کے بیچ کی جو نماز ہے. آج کل تو راتیں بہت چھوٹی ہیں، شاید موقع نہ ملتا ہو آپ کو، لیکن سردیوں میں یہاں کتنی لمبی راتیں ہوتی ہیں. انسان اپنی پوری نیند لے لے اور اس کے بعد بھی اٹھ جائے تو تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہے. لیکن اصل بات ہے نیت، ارادہ اور اس کی اہمیت. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. بس کوئی نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو وہ کیا کرتے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت ہے یہ پڑھی اور لوگوں کو بتائی کہ کوئی نہیں جانتا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان ہیں. کتنی راحتیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے. ایسی نماز جس کی نیت کر کے سونے پہ بھی اجر مل جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے تہجد کی نیت کی اور اٹھ نہیں سکے تو بھی آپ کو اجر ملے گا. یا آپ کی تڑپ ہے، دعا ہے، یا اللہ مجھے توفیق دے، مجھے شوق ہے میں کر سکوں، تو اس پر بھی انشاءاللہ اجر مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا قیام لازم پکڑو، وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، برائیوں کا کفارہ اور گناہوں سے رکاوٹ ہے، پھر سلامتی سے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے. ایسے لوگوں کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں، خوبصورت گھر ہیں جن کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ خبر دوں برأس الامر کہ اس دین کی اصل بنیاد کیا ہے، وہ عمود ہی و ذروت سنامی ہی، اور اس کی بلندی ہائٹ اور اس کی کوہان کی بلندی کیا ہے. فرمایا رأس الامر الاسلام، کہ اس معاملے کا، اس کام کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ اسلام ہے، جس کام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا کہ انسان ظاہری طور پر اور اندرونی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سرنڈر کر دے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھک جائے. اور دین اسلام کو اللہ کا پسندیدہ دین قرار دیا گیا. اور ہم سب سے کیا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگ جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان کی بات نہیں مانو، اللہ کی بات مانو. اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام انسان کو سلامتی دینے کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلموا تسلموا، اسلام لے آؤ تو تم سلامت رہو گے اور پچھلے سارے گناہ بھی معاف ہو جائے گی. یعنی جو شخص مسلمان ہوتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے اسی دن جنم دیا ہو. پھر یہ ہے کہ اسلام کی کچھ نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، اور وہ کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ قائم کرنا، کثرت سے سلام کرنا اور دوسروں کو کھانا کھلانا، اور پھر اپنے ہاتھ پاؤں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل اسلام کون سا ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے. پھر کھانا کھلانا اور سلام عام کرنا، ہر شخص کو سلام کرنا، جس کو انسان پہچانتا ہو اور جس کو نہ پہچانتا ہو. پھر اگر انسان ساری زندگی اللہ کی اطاعت پر قائم رہے اور اسی میں اس کا بڑھاپا آ جائے تو اس پر بھی بڑا آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کے سر کے بال جیسے حالت اسلام میں سفید ہو جائے تو قیامت کے دن یہ اس کے لیے نور کا باعث ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے اس کے ہر بال کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ دور کیا جاتا ہے. پھر فرمایا وعمودہ الصلاۃ، اس کا ستون نماز ہے. یعنی اسلام کا ستون کیا ہے؟ نماز. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ستون کھڑے تو عام طور پر جو خیمہ گاڑا جاتا ہے تو اس کا ایک بیسک پلر ہوتا ہے بیچ میں، اور باقی جگہوں پہ کھونٹے لگا کے رسیاں لگا کے باندھ دیا جاتا ہے تو خیمہ بن جاتا ہے. تو اگر ستون نکال دیے جائیں تو چھت گر جائے گی، کیونکہ اگر کوئی چھت کھڑی ستون پر ہے تو گر جائے گی. اسی طرح جس کی نماز نے اس کا دین ختم، چھت گر گئی. تو اس لیے ہر حال میں انسان کو نماز کی پابندی کرنا لازم ہے. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا انسان اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے. پھر ہے وَذِرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
اور اس کے کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. یعنی جہاد کا تذکرہ آپ نے یوں کیا کہ جیسے وہ کوہان کی بلندی، جیسے اونٹ کا ہمپ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس کی بیک میں اٹھا ہوا ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز کا جو اٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کو سنام کہتے ہیں. تو ذروہ کہتے ہیں چوٹی کو، جیسے پہاڑ کی چوٹی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جہاد کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، دوسروں کو سکھانے کے لیے، اس کو سب تک پہنچانے کے لیے اپنی ساری ایفرٹ لگا دینا. جہاد کہتے ہیں اٹ موسٹ ایفرٹ کو، کہ دین پر اگر عمل کرنا ہو تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اسٹرگل کرے. کیونکہ ایک تو اندر نفس ہے، کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. پھر شیطان ہے، اس سے لڑائی. پھر اس کے بعد بہت سے عزیز دوست رشتے دار آ جاتے ہیں جو آپ کو کہیں کھڑے نہیں ہونے دیتے. پھر اس کے بعد آپ کے بہت سارے اور رکاوٹیں آتی. تو بیسیکلی کسی بھی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے جو ایفرٹ کی جاتی ہے اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے، وہ جہاد کہلاتا ہے. اس میں ایک سٹیپ قتال بھی آتا ہے کہ جب اس رکاوٹ کو دور کرتے 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 بعض اوقات ایسی سچویشن آ جاتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ مشرکین مکہ کسی حال میں ان کو اسلام پر عمل نہیں کرنے دے رہے تھے. کوئی نماز پڑھتا تھا تو اس کی پٹائی ہوتی، کوئی قرآن پڑھتا تو اس کو مار مار کے بے ہوش کر دیا جاتا. اب تو آپ اللہ کا شکر کریں کہ اتنی مذہبی آزادی ہے، آپ جتنا چاہیں بیٹھ کے دن بھر قرآن پڑھیں، مسجدیں بنائیں، مسجدیں آباد کریں، آپ کو الٹا سپورٹ ملتی ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں. لیکن ایک وقت تھا کہ مسلمان مدینہ سے چل کر آگے تھے لیکن ان کو مکہ میں انٹر ہی نہیں ہونے دیا گیا تھا. ایسی ایسی رکاوٹیں تھی. اور پھر مکہ سے کفار اٹھ کے مدینہ چلے جاتے اور جا کے ان کو ختم کرنے کی فکر کرتے. تو اس وقت ان کو اپنی جان اور مال اور ہر چیز کے ساتھ ان دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا. لیکن عام زندگی میں جنگ کا ایسا موقع نہیں ہوتا تو یہ نہیں کہ جہاد ہوتا ہی نہیں. ہر شخص کے اوپر کسی نہ کسی درجے میں لازم ہے کہ وہ ایفرٹ لگائے، اسٹرگل کرے. مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الفرقان میں وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، کہ جہاد کرو اس قرآن کے ساتھ جہاد کبیر. اب قرآن کے ساتھ جہاد کیا ہوگا؟ تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ. اور یہ مکی صورت ہے، مکہ میں تو کوئی تلوار نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، تو اس وقت بھی جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا. مدینہ میں بھی کیا گیا، اس وقت اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور تھا. تو ہر دور میں ہر سچویشن میں کانٹیکسٹ الگ ہوتا ہے. تو انسان کے لیے دین کیا سکھاتا ہے کہ لیزی ہو کے نہیں بیٹھ جانا، بلکہ کچھ نہ کچھ اسٹرگل جاری رکھنی نیکی کے کاموں کے لیے. تو جب بھی نیکی کرنے کے لیے، نیکی پھیلانے کے لیے آپ کو ایفرٹ لگاتے ہیں جان سے، مال سے، وقت سے، تو سب جہاد شمار ہوتا ہے کہ اس سے دین کو بلندی حاصل ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان سب چیزوں کی اصل نہ بتاؤں؟ یعنی کوئی ایسی چیز بتاؤں جس سے تم ان سب چیزوں کے مالک ہو جاؤ کہ جو بھی نیکیاں کرو پھر تمہیں فائدہ دے. اور وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑا اور فرمایا کف علیک ھذا، اس کو روک کر رکھو. تو حضرت معاذ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اچھا زبانی باتوں پر بھی پکڑ ہوگی. آپ نے فرمایا ثقلت قومک، تمہاری ماں تجھے روئی. یعنی اصل میں ابھارنا اور ترغیب دلانا مقصود ہوتا ہے کہ تم کیا سمجھتے. پھر آپ نے فرمایا کہ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، یا کہا عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگوں کو منہ کے بل یا ناک کے بل جہنم میں کیا زبانوں کے علاوہ بھی کوئی چیز گراتی. یہ زبان ہی کی باتیں ہیں جو انسان کو ذلیل کرتی. کیونکہ کبھی انسان منہ سے کلمہ شرک نکال دیتا ہے، سب کیا کرایا جائے. کبھی کوئی کفریہ بات نکال دیتا، کوئی ناشکری کی بات نکالتا ہے، کبھی کوئی بے حیائی کی بات کرتا ہے. تو کوئی حد ہی نہیں ہے بری باتوں کی. تو جب انسان اپنی زبان کو گندی باتوں میں استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے لیے پکڑ کا باعث بنتی ہے. لیکن اگر انسان سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ ابو لہب کس وجہ سے ہلاک ہوا تھا. اسی طرح باقی بھی جو جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے ان کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے آپ کا اقرار نہیں کیا اور آپ کے ساتھ زیادتی کی، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ. پھر اسی طرح بغیر سوچے سمجھے بولنا، بس بولتے چلے جانا. کیونکہ جب انسان سوچے سمجھے بغیر بولتا ہے تو بعض اوقات ایسی بات نکل جاتی ہے اس کو اس نے دھیان بھی نہیں ہوتا، پھر توبہ بھی نہیں کرتا اس پر کہ اس نے کوئی غلط بات کی.
فرمایا اس وجہ سے جو اس نے بے سوچے سمجھے کہ اس پر بھی پکڑ ہے کہ جس کو وہ کوئی امپورٹنس نہیں دیتا اور اسی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اس لیے کتنی زبان روک کے رکھنے کی ضرورت ہے, کتنی سوچ سمجھ کے بولنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح اگر کسی کو تانا دینے میں, کسی کو کہنا تھوڑا قد چھوٹا ہے, کسی کو کہنا تھوڑی ناک موٹی ہے, کسی کو کچھ جو بلی کرنا ہوتا ہے, یہ بھی بہت بڑا جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے اسلام میں. ہمیں اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے تاکہ وہ اسکولوں میں ایسے کسی بھی کام سے رک جائیں. پھر اسی طرح بعض اوقات ایک برا جملہ انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے. حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات انسان کوئی جملہ بولتا اور اس کی وجہ سے منافق ہو جاتا, ایک سینٹینس کی وجہ سے منافق ہو جاتا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ اب میں ایک مجلس میں تم میں سے ایسے 4 کلمے سنتا ہوں, تم لوگ بات کرتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا, آپ نے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, اور فرمایا کہ یہ مال دے کر میں ان کی دل جوئی کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسلام میں اور آگے آ جائیں, اسلام کے فائدے کی ہوں گے. تو اس پر ایک شخص ناراض ہو گیا اور بولا آپ نے انصاف نہیں کیا. آپ نے فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے باہر نکل جائیں گے. زبان کے کلمے کی وجہ سے آپ نے انصاف نہیں کیا. اور آپ دیکھیے کہ ہم کتنے ججمنٹل ہوئے کرتے ہیں ہر ایک کے اوپر تبصرہ کرنے میں, اور کوئی مجبوری ہو, کوئی کانٹیکسٹ ہو, ہم اپنی رائے دے دیں گے بس, نہیں ایسے نہیں ایسے. حالانکہ بعض اوقات ہماری رائے ٹوٹلی غلط ہو سکتی. بہت سے لوگ بالکل بغیر سوچے سمجھے باتیں کر رہے ہیں, دوسروں کے بارے میں پہلے بدگمانی کی, پھر اس کے بارے میں کوئی اپنے پاس سے رائے قائم کر لی, اور پھر جو دل میں آیا اس کے اوپر تبصرے کی, اور ڈرتے نہیں اللہ سے. ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں آدمی کی مغفرت نہیں کرے گا, اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا. کئی لوگ تو دوسروں کو مذاق میں بھی یا ویسے ہی کہہ دیتے تجھے نہیں اللہ بخشے گا, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون آدمی ہے جو میرے بارے میں قسم کھا رہا ہے کہ اللہ فلاں آدمی کی بخشش نہیں کرے گا, میں نے اس کو تو بخش دیا اور تیرے سارے اعمال ضائع کر دیے. تو یہ ایک جملہ, یہ بھی ججمنٹل ہونا ہے کہ آپ کو کس نے ججمنٹ کا اختیار دیا ہے. تو ایک برا عمل انسان کے سارے اعمال ضائع کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ خود ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. آپ کو کوئی حق نہیں کہ کسی کو ہلاکت میں ڈالیں, کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ ہے, جب کسی کا چاہے پھیر دے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں کو تو اللہ نے ہدایت ہی نہیں دینی, نہ کبھی بھی نہیں. اللہ ہے جسے چاہے ہدایت ہے, ہم کون ہیں. تو کسی سے بھی ہوپ لیس نہ ہو, اچھا گمان رکھے, کیونکہ جب ہم منفی باتیں کرتے ہیں نا اور ہوپ لیس ہو جاتے ہیں تو پھر دوسرے بھی کہتے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات بری باتوں کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. اب زبیر بیان کرتے ہیں کہ ان میں اور ایک انصاری میں جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک تھے, مدینہ کی پتھریلی زمین کی نالی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا. وہ اپنا مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو دونوں لوگ اس نالے سے اپنے باغ سیراب کرتے تھے. آپ نے فرمایا زبیر پہلے تم سیراب کرو پھر اپنے پڑوسی کو کرنے دو. تو سر اس کو غصہ آ گیا, کہا آپ نے اس لیے کہا نا کہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں, ان کو اس لیے پہلے کیا. تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ نے فرمایا زبیر تم سیراب کرو اور اپنے پانی کو اپنے باغ میں اتنی دیر آنے دو کہ وہ دیوار تک چڑھ جائے. اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق عطا فرمایا. اس سے پہلے آپ نے ایسا فیصلہ کیا جس میں دونوں کی رعایت تھی, لیکن جب انصاری نے آپ کو غصہ دلایا تو آپ نے زبیر کو واضح فیصلے کے مطابق پورا حق دیا. یعنی وہ ان کا حق بنتا تھا, ایسا نہیں کہ زیادتی کی, لیکن پہلے جو اس کو ملنے والا تھا جو یعنی کہ ایک طرح سے کمپنسیٹ ہی کیا جا رہا تھا, کہاں کچھ بھی نہیں تمہارے لیے جاؤ. تو کئی دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسی باتیں نکالتا ہے. مثلا ایک بوڑھا شخص تھا, اس کو بخار ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, ٹھیک ہو جاؤ گی, لا باس طہور انشاءاللہ. اس نے کہا تمہیں کیا پتا, یہ تو ایسا بخار ہے جو بوڑھے کو قبر میں لے کے اترے گا. تو آپ نے فرمایا اگر ایسا تو ایسا ہی صحیح, اور باقی وہ بخار اسے لے مرا. تو کئی دفعہ کوئی اگر ہمیں نصیحت کرنے لگا تو ہم کہتے اپنے پاس ہی رکھو, ہمیں نہیں چاہیے تمہاری بات, پتہ نہیں وہ کتنی کام کی بات ہو. اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ حدیث بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں ہمیں دین کا ایک جامع نقشہ نظر آتا ہے, جس میں عبادات بھی ہیں, اخلاق معاملات بھی ہیں, آخرت کی باتیں بھی ہیں, اور پھر خاص طور پر ساری چیزوں میں سے ٹاپ پر زبان کا صحیح استعمال
کیونکہ جس طرح شرک اعمال برباد کر دیتا ہے، اسی طرح انسان کی زبان، اپنے اندر کی زبان کا غلط استعمال انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو صحابہ کرام کے سوال بہت اچھے تھے، دوسرے یہ کہ ان کو آخرت کی بہت فکر ہوتی تھی، تیسرے یہ ہے کہ وہ نیکیوں میں بڑے حریص تھے، نیک کام کرنے کے طریقے پوچھتے رہتے تھے. پھر یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی ہمیں طریقے معلوم ہو، عمل اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ توفیق دیتا ہے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یہ آسان ہے جب اللہ آسان کر دے. پھر اسلام کے 5 ارکان جن میں رسالت بھی شامل ہے، عبادت بھی، اس کا ذکر کیا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کسی چیز کو ذکر کرتے تو جواب میں تھوڑا سا کچھ اضافہ بھی واضح کر دیتے جو دوسرے نے پوچھا نہیں ہوتا. تو یہاں بھی اس نے جو پوچھا اس میں مزید چیزوں کا بھی آپ نے اضافہ کیا. پھر یہ آپ کی سخاوت تھی، ایک طرح سے علمی سخاوت. پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اور جس کا روزہ ڈھال نہیں بنتا وہ روزہ پھر روزہ نہیں، وہ آخرت میں اس طرح فائدہ نہیں دے گا. کیونکہ اگر چھلنی کی طرح سوراخ ہو جائے روزے میں تو پھر وہ کیا کنٹین کرے گی. پھر صدقے کی ترغیب دی گئی کہ اگر انسان چاہتا ہے اس کی ساری غلطیاں صاف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو انسان خوب صدقہ کرے. اور صدقے میں مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہوتی. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں جو ضرورت ہو فوراً کرتے چلے جاتے، دیر نہیں کرتے، انتظار نہیں کرتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جمع کرتے رہتے ہیں، اور اگر اللہ توفیق دے پھر اکٹھے ہی خرچ کرتے ہیں. اور بعض اوقات ان کی نیت بدل جاتی ہے تو اس کو اپنے بھی خرچ کر لیتے ہیں. کیونکہ دل جو ہے نا وہ ایک حال میں نہیں رہتا. تو نیکی کا خیال ہے تو بس کر ڈالو. بہت سے لوگ کہتے رہتے ہم بڑے گناہگار ہیں، تو یہ بار بار کہنے کی بجائے صدقہ کر دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. وہ شخص جس نے اتنا پوشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ دائیں نے کیا دیا، یہ بالکل چھپ کے دیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سمجھانے کے لیے قرآن سے بھی دلیل لیتے تھے. اسی لیے تہجد کی بات کی تو قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی. پھر اسی طرح جب آپ نے آیت پڑھ کے سنائی بیچ حدیث کے تو تعوذ نہیں پڑھا. اس یہ قاعدہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر بات کرتے کرتے کوئی آیت کوٹ کرے تو اعوذ باللہ پڑھ کے نہیں ضرورت شروع کرنے کی، جو شروع کی اعوذ باللہ وہی کافی ہو جائے گی. پھر اسی طرح قیام اللیل کی ترغیب دی گئی ہے اس میں، اور اس کو بہترین عمل بتایا گیا. نماز دین کا ستون ہے، اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کوئی دین ہی نہیں. پھر ان سب کا خلاصہ کیا؟ سارے نیک اعمال کا زبان کو روک لینا، کیونکہ خطرناک آلہ ہے انسان کے اندر، جس سے فائدہ بھی بہت ہو سکتا ہے اور نقصان بھی بہت ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو کہے وہ پھر کر کے بھی دکھائے. پھر اسی طرح یہ کہ صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے اندر کوئی اشکال نہیں رکھتے تھے، کنفیوژن نہیں چھوڑتے تھے. جس چیز کے اوپر عمل کرنا ہوتا تھا اس کے بارے میں واضح علم حاصل کر لیتے تھے. ہمیں بعض اوقات بہت سے مسائل کا نہیں پتا ہوتا، نماز کے اندر کئی چیزیں نہیں پتا، لیکن ہم شرم کے مارے کسی سے بھی نہیں پوچھتے اور اس طرح جہالت میں زندگی بسر کرتے رہتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ جو نہیں آتا اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے، ایٹ لیسٹ فرائض کو صحیح طور پر ادا کیا جائے. پھر یہ ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کریں یا بیان کریں تو اس کو صحیح طور پر ایز اٹ از بیان کریں، اپنے پاس سے اس کے من مانے مطلب نہ نکالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.